وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ آج ہر طرف ایک خوف کا ماحول ہے، اضطراب و بے چینی کی کیفیت ہے، لوگ مغموم اور سہمے ہوئے ہیں۔ کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس مرض کے خوف اور دہشت نے کتنے ہی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ بہت سے لوگ جو کمزور دل کے ہوتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت مغموم اور سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے حضرات اپنے عزیز و اقارب کے انتقال کی خبریں سن کر بہت پریشان حال ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو خوف کے ماحول سے باہر نکلنا ہوگا، ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، ٹھیک اسی وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ وہ آدمی بیمار ہے تو وہ حالات مجھ پہ بھی طاری ہوں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سجدوں میں اپنے رب کو مناتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو درس و تدریس کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت سے محروم حضرات ایسے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، ٹھیک اسی وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے لوگوں پر ایک خوف اور دہشت کا ماحول طاری ہے، میرے عزیز دوستو بزرگوں، کورونا سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ کورونا کے خالق سے ہم کو ڈرنا ہے۔ جس خالق اور مالک نے ہم کو وجود بخشا اور ساری کائنات کو وجود بخشا، اس خالق اور مالک سے ہم کو ڈرنا ہے۔ عزت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، رزق و روزی کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، مذکر اور مؤنث کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، خوشحالی کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، تنگدستی کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، مالداری کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، فقیری کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بیماری کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، تندرستی کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان حالات میں ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں مغفرت کی بھیک مانگنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہم پہ طاری ہیں، یہ ہمارے اعمال کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو ہم کو کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس خالق اور مالک سے ہم کو ڈرنا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ عطا فرمائے، کان عطا فرمائے، دل عطا فرمائے، اور بہت سے اعضاء عطا فرمائے۔ یہ اعضاء اسی کے لیے ہیں جس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ تو بہرحال مجھے اس موقع پر سبھی حضرات سے عرض کرنا ہے، لوگوں پر ایک دہشت، ڈر اور خوف کا ایک ماحول ہے،
بہت سے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور انتقال کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے کمزور دل لوگ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہر حال میں موت آنے والی ہے، کسی بھی حالت میں موت آ سکتی ہے، اور جس کی موت جہاں لکھی ہے اسی حالت میں انسان کی موت آتی ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، جو نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ کے دربار میں صدق دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے، عزم مصمم کرتے ہوئے، اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں ہم کو گزارنا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو تسلی دینا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے، نفع کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بیماری کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، صحت و تندرستی کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین پر کس جگہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم کو بہت ہی مطمئن ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ جب ہماری موت اگر بیماری میں لکھی ہے تو یقیناً ہماری موت بیماری میں ہی آ کر رہے گی، اگر ہماری موت صحت و تندرستی میں اللہ نے رکھی ہے تو صحت و تندرستی میں ہی ہماری موت آئے گی، اگر ہماری موت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لکھی گئی ہے تو ٹھیک اسی حالت میں ہماری موت آئے گی۔ تو ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ حسن خاتمہ سب کو نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، تسلی دیں، اور جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو یا دوسرے لوگوں میں سے ہو، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے لیے اظہار تعزیت کریں، ان کے گھر کو جائیں، اگر موقع ہو تو پرسہ دیں، اور اگر حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تو فون پر ان حضرات کو تسلی دیں اور ان کو ہمت دلائیں، اور جو حضرات گھر میں موجود ہیں ان کو ایک خوشی کا ماحول ان گھروں کے اندر پیدا کریں، اور جو حضرات جس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو ہمت والے کلمات سنائیں